متعلق سوال کروں گا، بالکل مختصر. یہ قتل عمار کے متعلق جو روایت ہے کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، کسی ویڈیو میں گاندھی صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ اس کا مصداق جو ہے حضرت عثمان کے خلاف جو بلوائی ہیں وہ بنتے ہیں. تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، کیونکہ ہمیں روایات میں تو ملتا ہے کہ قتل عمار کے بعد امیر معاویہ اور عمرو بن العاص کے بیچ مکالمہ ہوا کہ عمار قتل ہو گئے ہیں. اس میں امیر معاویہ نے ڈانٹا کہ علی لائے تھے انہیں اس جنگ میں، تو وہ اس کے ذمہ دار ہیں قتل ہونے کے. تو یہاں تو یہ جو صحابہ جو انوالوڈ ہیں وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم سے ہی قتل ہوا ہے، ہمارے لشکر سے ہی قتل ہوا ہے. ابو الغالیہ کا نام بھی آ گیا ہے، وہ صحابی جن کے ذریعے قتل ہوا ہے وہ بھی روتے تھے. تو یہ بلوائیوں کی طرف انہیں لے کر جانا، فٹ کرنا، یہ ذرا بات سمجھ میں نہیں آئی. اس کی ذرا اگر آپ وضاحت کریں. دیکھیے، روایت کے اندر جب کوئی بات بیان ہوتی ہے تو اس بیان ہونے والے نقطہ نظر کو سمجھا جاتا ہے. گاندھی صاحب نے اپنا ایک رجحان بیان کیا بڑی تفصیل سے. قاضی طاہر الہاشمی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اپنا رجحان اور اپنا پورا نظریہ سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں جو 100 اعتراضات ہیں اس کتاب میں لکھا ہے. اس رجحان کی جو بنا استدلال ہے وہ الف لام الفیہ الباغیہ کے اندر جو آ گیا ہے وہ ایک تحدید تخصیص کا اشارہ کرتا ہے زبان کے قرائن اور زبان کی روح سے. جب آپ معاملے کو دیکھتے ہیں تو اس میں حقیقت کی طرف جاتے ہیں کہ جو سب کچھ ہوا ہے یہ کس چیز کا نتیجہ تھا، یعنی اس کا صحرا کس کے سر پہنایا جانا چاہیے جنہوں نے ان سارے کے سارے نقصانات کی بنیاد رکھی ہے. تو وہ اصل میں وہ گروہ باغیہ ہے جنہوں نے سیدنا عثمان کے خلاف بغاوت کی تھی، بلوائیوں کا گروہ. اب پیغمبر جب یہ کہتے ہیں یا پیغمبر کی نسبت سے کہا جاتا ہے کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، تو یہاں پر تو پہلی چیز ہم یہ بتاتے ہیں کہ بغاوت تو ہو ہی نہیں رہی. اصول میں دیکھو نا چیزوں کو، بغاوت تو تب ہو کہ جب انعقاد خلافت کے بعد کوئی ایک گروہ اٹھے اور وہ بغاوت کا علم بلند کر دے. بغاوت تو عملاً کو کر نہیں رہا. آپ عملاً عقلاً باغی کا اطلاق کر نہیں سکتے اس لیے کہ انعقاد حکومت کو نہیں مانا گیا. اس پہ بڑی تفصیل سے ہم نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا ہے کہ باغی گروہ کو پہلے حقیقت میں باغی ہونا چاہیے. یہ اس سے ہٹا کر، یعنی یہ روایت ہو یا نہ ہو، آپ کو پہلے جو سرکمسٹانسز ہیں اس میں کسی گروہ کو باغی ثابت کرنا ہے کہ تم باغی ہو، اور وہ باغی جو ہے دونوں کو ثابت کرنا ہے. ان لوگوں کو بھی جو لڑ رہے وہ کہیں گے تم باغی ہو، اور ان لوگوں کو بھی تسلیم کرنا کہ ہم نے بغاوت کر دی، ہم کھڑے ہو گئے. تو ہم نے نوعیت مسئلہ کو سمجھایا کہ یہاں پر بغاوت کی بحث ہی نہیں ہو رہی، انعقاد خلافت کے اندر اختلاف ہے، اور اس اختلاف میں یہ جنگیں پیش آئی ہیں، اور یہ جنگوں کا آغاز بھی اس گروہ نے نہیں کیا جن کو تم باغی کہہ رہے ہو. یہ تو تاریخ کے مسلمات ہیں، ان مسلمات تاریخ سے انکار نہیں ہو سکتا کہ جنگیں ہوئی کیسے ہیں. کیا نعوذ باللہ آپ کی نظر میں سیدہ عائشہ باغی ہیں جنہوں نے سیدنا علی سے جنگ کی؟ سوال کا جواب دیجیے گا مجھے. جی یہ جسارت تو کوئی نہیں کرے گا. کیوں نہیں کریں گے آپ؟ یعنی انہی سیدنا علی کے مقابل میں جب دوسرا گروہ کھڑا ہوتا ہے تو وہاں تو جسارت فوراً ہو جاتی ہے کہ باقی گروہ کا اطلاع، کیونکہ وہاں پہ حدیث عمار آ جاتی ہے سامنے، اس لیے ہو جاتی ہے. بھائی کچھ خدا کا خوف کریں. یعنی صحابہ اکرام وہاں پر موجود ہیں. ذرا تصور کریں ایک لمحے کے لیے، یہ جو پہلی جنگ ہوئی ہے اس میں اگر شہادت سیدہ عائشہ کی ہو جاتی، آخر جنگ تو جنگ کے اصولوں پر ہی ہوتی ہے نا، تو اللہ نے محفوظ رکھا. اگر سیدہ عائشہ کی شہادت ہو جاتی تو آج ایک دوسرا گروہ آپ کو کھڑا ہوا نظر آتا جو اسی طرح مظلومیت کی داستانیں سنا رہا ہوتا اہل بیت کے خلاف کہ دیکھیے انہوں نے کیا کر دیا امہات المومنین کے ساتھ. تو واقعات کی نزاکت کو، حقیقی صورتحال کو سمجھیں کہ ایک تنازع پیدا ہوا ہے، خلیفہ وقت کو ایک گروہ نے اٹھ کے قتل کر دیا ہے، اس گروہ نے اس کی حمایت سے ایک ڈیفیکٹو حکومت کا انعقاد ہوا ہے جس کو اس عہد کے بڑے اسٹیک ہولڈر ماننے سے انکاری ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بلوائی ہیں ان کے ہاتھ میں نان حکومت ہم جانے نہیں دیں گے. آپ ذرا پڑھیے سیدنا عثمان کے جو ورثاء ہیں انہوں نے کیسے خطوط لکھے، باقاعدہ انہوں نے اپنے شہید باپ کے کرتے کو بھجوایا ان فریقین تک کہ ہمارے باپ کے ساتھ یہ ہوا ہے، اور یہاں پر یہ عالم ہے کہ جن لوگوں نے یہ کیا ہے ان کی بساط پر حکومتیں سنبھالی جا رہی ہیں، ان کو گورنر بنا کر بھیجا جا رہا ہے، مالک نشتر اور باقی لوگ. تو یہ تنازع ہے. اس تنازع میں کسی نے حملہ نہیں کیا جو لوگ یہاں پر موجود تھے. دونوں جنگوں کا انعقاد اور ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ تو پہلے عقلی طور پر اس چیز کو آپ باور کروائیے کہ فریق جو ہے وہ عملاً بغاوت کر کے کھڑا ہو گیا ہے، عملاً بغاوت کر کے نہیں کھڑا ہوا. اب اگلی بات یہ ہے کہ آپ کو پیغمبر کی نسبت سے ایک چیز نظر اچھا ایک فریق کو آپ باغی گروہ قرار دے رہے ہیں ایک روایت کی بنیاد پہ. میں آپ کے سامنے اتنی روایتیں بھی پیش کر دوں گا
کہ جس کو آپ باغی گروہ قرار دے رہے ہیں، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنتی گروہ قرار دے رہے ہیں، تو اس کی بنیاد پر میں کیا یہ فیصلہ کروں کہ سیدنا امیر معاویہ کے مقابلے میں جو لوگ تھے وہ سب کے سب جہنمی ہیں اس لیے کہ رسول اللہ نے ان کو جنتی قرار دے دیا؟ رسول اللہ نے فرمایا ہے خود سیدنا امیر معاویہ کی حکومت کے اوپر ہم نے روایتوں کے اندر سے ان اطلاقات کو نکال کے بتایا ہے کہ وہ عہد کون سا بنتا ہے جس میں آپ نے پیشن گوئی فرمائی ہے کہ حکومت ایک شخص قائم کرے گا اور اس کے دور میں کیا حالات ہوں گے آسودگی کے اور مالی فراوانی کے. تو اس کی بنیاد پر میں کہوں کہ مہدی کی روایات کا اطلاق سیدنا مسیح پر ہو گیا، سیدنا امیر معاویہ پہ ہو گیا، لہٰذا سامنے والا گروہ اب جہنمی ہو گیا. کچھ خدا کا خوف کرو بھائی. اس طرح کی روایات کو ان کے پس منظر میں رکھ کے دیکھنا چاہیے. کسی روایت سے جو سیدنا امیر معاویہ کے حق میں آتی ہے ان کے کسی سیاسی فیصلے کی توجہ نہیں ہوتی. رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ میری امت کا ایک گروہ نکلے گا جو پہلی دفعہ پانیوں کے اوپر سے گزر کر جہاد کرے گا. سیدنا امیر معاویہ کے دور میں ہوا. تو اب میں بتاؤں یہ تو رسول اللہ کی پیشن گوئیوں کے نتیجے میں جہاد ہوئے تھے، لہٰذا ساری لڑائیاں جو ان تنازعات میں ہوئی وہ اس کو الہیاتی اور تکوینی تائید حاصل ہو گئی. اس طرح نہیں ہوتا. تو اب روایت میں اگر کوئی بات آئی ہے تو حقیقت پر رکھ کے سمجھی جائے گی. وہ حقیقت کیا ہے کہ کس بنا پر یہ سب کی سب جنگیں شروع ہوئی ہیں. حقیقی مجرم کون ہے؟ حقیقی مجرم وہ بلوائی ہیں جنہوں نے بنیادیں رکھی ہیں اور ان بلوائیوں کی وجہ سے یہ جنگیں ہوئی ہیں. وہ ہے فیہ باغیہ. اس پر وہ اقراری مجرم ہے بغاوت کے. وہ کہتے ہیں ہم نے بغاوت کی ہے، آؤ لڑو ہمارے ساتھ. خلیفہ مسلم کو قتل کر دیا انہوں نے، اس کی جگہ وہ کھڑے ہو گئے ہیں، مسجد نبوی پہ قبضہ کر لیا ہے. یہ سب کام انہوں نے کیا. تو ایک گروہ جو بغاوت کا دائی ہے، بغاوت کے جرم کو قبول کرتا ہے، عملاً بغاوت کر چکا ہے، اس کی بغاوت کے نتیجے میں ساری کشت و خون کا بازار گرم ہوا ہے. تو روایت کا جو صحیح مصداق ہے وہ تو اس گروہ پر اطلاق کی صورت میں سامنے آتا ہے. لیکن چونکہ ہمارے ہاں پرابلم یہ نہیں ہے بھائی کہ اس معاملے میں باغی گروہ کو، پرابلم یہ ہے کہ ایک گروہ کے بارے میں رسول اللہ فیصلہ کر کے چلے گئے تھے، لہٰذا جو بھی گروہ اٹھے گا اس کے مقابلے میں اس کے اوپر آپ نے کوئی نہ کوئی حکم کا اطلاق کرنا ہے. تو یہ حدیث عمار مل گئی، یہ نہ ملے اگر حدیث عمار تو کیا کریں گے؟ تو پھر آپ باقی جگہوں سے اطلاق کریں گے کہ یہ دیکھیے یہ تو اہل تشیع جو ہیں ان کے پورے مکتبہ فکر کی بنیاد حدیث عمار کے اوپر ہے. اور بھائی ان کی تصور کی بنیاد تو نظریہ امامت کے اوپر ہے. تو اس نظریہ امامت میں جب امام کے خلاف کوئی کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ باغی بنتا ہے، اس کا تو ایمان باقی نہیں رہتا. یہاں تو پھر ہم توجیحات کر کے کہتے ہیں کہ چلو ہم باغی کہنے کے باوجود کہتے ہیں کہ جی یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ کرے گا، جہنم میں نہیں جائیں گے. وہ ذرا دوسری جگہ پر کھڑے ہوں. وہ کافر کا لفظ اختیار کر لیتے ہیں کہ یہ انکار کرنے والے ہیں، غاصب کا لفظ اختیار کر لیتے ہیں، اس کی بنیاد حدیث عمار نہیں ہوتی. تو یہ سیاسی تنازعات جس وقت دینی روایات کا سہارا لیتے ہیں تو اس کے بعد اس طرح کے اطلاقات ہوتے ہیں. آپ نے ذکر کیا سیدنا امیر معاویہ نے کیا بات کی ہے. انہوں نے کہا بھائی ان لوگوں نے لا کے ڈال دیا ہمارے سامنے، ہم نے جنگ کا آغاز کیا. اور اگر سب سے اہم بات جس پر کوئی جواب آج تک نہیں آیا، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، براہ راست مجھے جواب دیں. یہ باغی گروہ تھا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے گروہ کے ساتھ اپنی تائید کا اعلان کر دیا، دوسرا باغی نہیں ہوگا. تو یہ باغیوں کے ساتھ تحکیم کا معاملہ کیوں کیا گیا؟ اس کا مجھے جواب دیتے. یہ باغی تھے لیکن مسلمان تھے حسن صاحب. مسلمانوں کے ساتھ تو اگر یہ امن کی پیشکش ہوگی تو ظاہر سی بات ہے آگے بڑھ کر وہ تحکیم کا معاملہ بھی ہوگا. باغی کا مطلب تو یہ نہیں ہوا نا کہ وہ لازماً کافر ہی ہو. نہیں آپ کفر کا تو اطلاق نہیں ہوتا. نہیں کافر نہیں، کافر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے امن کا معاہدہ ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ معاف کیجیے گا، آپ کو یہ بشارت ہے کہ آپ کے مقابلے میں لڑنے والا گروہ باغی ہوگا. آپ کو یہ بشارت ہے نا، آپ کو پتہ چل گیا کہ عمار کے قاتل باغی ہوں گے. اب باغیوں نے جب قتل کیا ہے تو اس موقع پر آپ کو یہ روایت پیش کرنی ہے نا بھائی. سیدنا علی کو تحکیم کے موقع پہ یہ روایت پیش کرنی تھی کہ اللہ کے پیغمبر میری تائید اور میرے حق میں یہ فیصلہ کر کے چلے گئے ہیں. تم لوگ بات کرتے ہو قرآن پہ فیصلے کا، فیصلہ تو ہو چکا ہے. یہ فیصلہ کس چیز پر ہوگا نیا؟ جب فیصلہ ہو چکا ہے تو نیا فیصلہ کس بنیاد پہ ہوگا؟ سوال یہ ہے بھائی آپ نے میرے خلاف اقدام کیا، آپ نے میرے بندے مار دیے. بندے مارنے کے بعد آپ آگے ہیں کہ بھائی فیصلہ کرو، جنگ بندی کرو اور آ کر مذاکرات کرو یا بات کرو یا تحکیم کرو، لوگوں کو بٹھاؤ. تو موقع تو وہ ہے اس چیز کو بیان کرنے کا کہ اللہ کے پیغمبر فیصلہ کر کے گئے ہوئے ہیں بھائی کہ تم لوگ باغی ہو، پہلے تو اس کو تسلیم کرو تم لوگوں نے غلط کام کیا ہے. جس وقت میں تحکیم کو مان لیتا ہوں میں معاملے کی نیوٹرلٹی پر آ گیا، نیوٹرل کر دیا میں نے معاملے کو.
تو یہ جو پورا تصور ہم پیش کر رہے ہیں اس گروہ کی نسبت سے، کیا سیدنا علی نے کسی موقع پر یہ روایت پیش کی ہے کہ عمار کو جی باغی گروہ قتل کرے گا لہٰذا یہ سارا گروہ باغی ہے؟ تحکیم کی بات کرتے ہو، ان باغیوں سے تحکیم کریں گے؟ وہ جو دوسرے باغی تھے ان سے مل کے تو حکومت بنا لی گئی، جو حقیقی باغی تھے وہاں پر تو جی یہ عالم تھا کہ حکومت بنا لی گئی، یہاں پر یہ کہ جی یہ باغی گروہ اور یہاں تحکیم کی جا رہی ہے۔ جی درست درست. سیدنا علی کی نسبت سے بتائیں نا کہ انہوں نے کہا ہو کہ ہمارا مقابلہ باغیوں کے گروہ سے ہے۔ اچھا ایک باغیوں کا گروہ ہے پہلا، یہ والے سیدنا امیر معاویہ، تو پہلا گروہ کیوں باغیوں کا نہیں جس کی قیادت سیدہ عائشہ طلحہ زبیر کر رہے ہیں؟ یعنی عقلی اصول پہ بتائیے نا۔ جب یہ سوال پیش کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ لغوی طور پر آپ باغی انہیں بھی کہہ سکتے ہیں، خارجی بھی کہہ سکتے ہیں لغوی ہاں طور یعنی پر. سیدہ عائشہ باغی تھی لغوی طور پہ۔ اب میں ان صاحب کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر آپ خروج کا بھی ہاں اگر آپ اطلاق کرنا چاہیں وہ پھر سیدہ پوری عائشہ بات پر. کریں، وہ جو صاحب کہتے ہیں نا وہ پوری بات کریں، وہ پوری بات صرف یہ نہیں کرتے، وہ جماعت صحابہ کو غاصب سمجھتے ہیں، وہ پوری بات کریں اور آ کر دیانتداری سے بات کریں کہ ہم صحابہ کی جماعت کو غاصب سمجھتے ہیں، انہوں نے اقتدار جو اہل بیت میں سیدنا علی کے سپرد ہونا تھا اس کو چھین لیا ان کے ہاتھ سے، ہم سب کو غاصب سمجھتے ہیں۔ تو کھل کر جی کہیں نا، تبرہ کیوں کرتے ہیں؟ کھل جی کر جی. کہیں، تکیہ کیوں کرتے ہیں؟ آئی تھنک حسن صاحب اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ حضرت علی نے خود اسے استدلال کے طور پر نہیں پیش کیا کہ دیکھو قتل عمار ہو گیا ہے، اب تو بات یہ سب ثابت ہو گیا۔ تحکیم قبول کرنے کا مطلب کیا ہے بھائی؟ حکم بنانے کا مطلب کیا ہے؟ حکم بنانے کا مطلب یہ ہے کہ معاملے کو میرٹ پہ دیکھا جائے، تو میرٹ اگر آپ کے حق میں تائید ہے روایت کی، حکم کو روایت پیش کریں گے آپ، تحکیم جڑی ہوئی ہے اس پورے تصور سے۔ جی میں اگر ایک معاملے میں ایک استحقاق رکھتا ہوں تو پھر میں میرٹ پر تحکیم کا مطالبہ نہیں کر سکتا وہاں پر۔ قرآن پہ اٹھائے نا، قرآن کی روشنی میں فیصلہ ہو تو ہونا چاہیے تھا روایت کی روشنی میں فیصلہ ہو۔ روایتیں جی کاغذوں پہ لے کے نیزوں پہ لٹکائی جاتی ہیں کہ عمار باغی گروہ قتل کرے گا، اس کی بنیاد پہ فیصلہ کرو۔ قرآن اٹھائے گا کہ روایت اٹھائے گی؟ بالکل درست، بالکل واضح ہو گیا. بہت بہت شکریہ. چلے جی ماشاء اللہ حسن بھائی، آپ نے ایک مختلف زاویہ نظر سے بات کو سمجھانے کی کوشش کی اور بہت سی نئی باتیں بھی ہمیں سیکھنے کو ملی۔ جزاک اللہ دانش بھائی فار جوائننگ۔ نیکسٹ کالر کو لیتے ہیں ہم، محمد احسن بھائی ہیں، وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے مختصراً اپنا سوال پلیز رکھیے گا۔ السلام علیکم حسن بھائی، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار یور کنٹریبیوشن